بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہیں سب لوگوں کے؟ اور اچار جو ہے نا وہ سب کے گھر میں پسند کیا جاتا ہے اور ہر دسترخوان پہ موجود ہوتا ہے۔ آج میں بنا رہی ہوں ہری مرچوں کا۔ اس کے لیے میں نے 1 پاؤ ہری مرچیں لی تھیں اور اس کو بیچ میں سے اس طریقے سے کٹ کر لیا تھا۔ یہ مرچیں زیادہ تیز نہیں ہوتی اس لیے میں نے اس کے بیچ کو ریموو نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر سب سے پہلے میں ڈالوں گی 2 ٹیبل اسپون بھر کے لیمن جوس، کیونکہ یہ کھٹی ہری مرچ کا اچار تیار ہو رہا ہے، اور 1 ٹی اسپون بھر کے میں اس میں ڈالوں گی نمک۔ نمک ڈالنے کے بعد دونوں چیزوں کو اچھی طریقے سے مکس کر کے ہم نے اس کو اوور نائٹ رکھنا ہے اسی طریقے سے۔ تو آپ کچن کاؤنٹر پہ رکھ دیں اس کو ڈھک کر، اور اگر دھوپ آتی ہے آپ کے گھر میں تو پھر دن بھر آپ اس کو دھوپ میں رکھیں تو بھی یہ اچھا مزے کا ہو جاتا ہے۔ اصل ریزن یہ ہے کہ جتنی بھی کھٹاس ہے اور نمک ہے وہ اس کے اندر اچھے سے سارا لگ جائے اور یہ مرچیں جو ہیں وہ اچھی کھٹی سی ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک رات کے بعد اس کو میں نے اس طریقے سے نکالا ہے۔ آپ اس طرح بھی اس کو کھا سکتی ہیں، بہت مزے کی یہ ہری مرچیں ہوتی ہیں۔ اور یہ دیکھیں کتنا پانی اس کا ہے، اور یہ سارا کھٹا پانی ہے جو کہ ہم نے لیمن کا ڈالا تھا اور مرچوں نے اپنا پانی بھی چھوڑا ہے، تو یہ بہت مزے کی تیار ہو گئی ہیں۔ لیکن ہم اس کا پھر بھی ایک مسالہ تیار کریں گے جو کہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اچار مسالے سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا، اس لیے یہ ڈفرینٹ والا تھوڑا سا اچار ہے، بہت مزے کا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ میں نے 1 ٹیبل اسپون بھر کے لی تھی سونف، اور اس کے ساتھ میں نے میتھی دانہ لیا 1 ٹی اسپون۔ اس کے علاوہ میں نے لیے ہیں کالی مرچیں 1 ٹی اسپون، اور یہ ہے رائی دانہ جو کہ ہم نے لیا ہے 1 سے 1.5 ٹیبل اسپون بھر کے۔ یہ کھٹاس بھی پیدا کرتا ہے اور اچار کا مزہ بھی دے دیتا ہے۔ میتھی دانے کی خوشبو ہے، سونف کی، اور کالی مرچ، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کلونجی میں نے نہیں ڈالی ہے، ثابت دھنیا نہیں ڈالا ہے، زیرہ نہیں ڈالا ہے، تو یہ اس لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے کہ آپ نے ان 4 چیزوں سے ہی اس کو بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہلکا سا میں نے کرنا ہے روسٹ، تاکہ اس کا جتنی بھی نمی ہے مسالوں کی وہ ختم ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر کے ہم نے دردرا سا پیس لینا ہے، پاؤڈر نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا دردرا۔ دوسری جگہ میں نے لیا تھا سرسوں کا تیل 1 پیالی، اور اس کو میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، کیونکہ اس میں ایک جو ہے نا تیز سی مہک ہوتی ہے سرسوں کے تیل کی، تو وہ ہم نے ختم کرنی ہے۔ اس کو اچھے طریقے سے گرم کر لیں، اس کے بعد چولہے کو کر دیں گے بند، اور اس کو ہم کریں گے ٹھنڈا، اور مسالے کو ہم کر لیں گے گرائنڈ۔ مسالے کو گرائنڈ کرتے ہوئے اس کے اندر میں نے 1 ٹی اسپون کے برابر ڈالی تھی اجوائن، ٹھیک ہے، وہ بھی آپ نے ڈالنی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو دردرا سا پیسنے کے بعد مرچوں کے اس کے اوپر ڈال دیں گے۔ دیکھیں یہ پاؤڈر نہیں ہے، دردرا سا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈالنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں آئل کے اوپر۔ آئل جو ہے اس کو آپ نے کرنا ہے ٹھنڈا، جو بھی پروسیس کرنا ہے آئل کا وہ آپ نے ٹھنڈا کر کے کرنا ہے، گرم گرم آئل میں نہیں کرنا ہے۔ اور یہ ٹھنڈا ہو گیا تھا روم ٹمپریچر پہ، فریج میں نہیں رکھیے گا، بس روم ٹمپریچر پہ ٹھنڈا کرنا ہے۔ 1 ٹی اسپون بھر کے ڈالنی ہے ہلدی کا پاؤڈر، 1 ٹی اسپون سے تھوڑی سی کم میں ڈال رہی ہوں لال مرچ کا پاؤڈر۔ مرچیں پہلے بھی تیز ہیں لیکن کلر اچھا آ جائے گا، تو اس وجہ سے میں نے اس کے اندر یہ لال مرچ کا پاؤڈر ڈالا ہے، اور فلیور بھی اچھا آئے گا۔ اس کو آئل میں اچھی طریقے سے مکس کر لیں۔ ٹھنڈے آئل میں کرنا ہے، گرم میں کریں گی تو دونوں چیزیں جل جائیں گی، آپ کا اچار اچھا نہیں بنے گا۔ اب اس تیل کو ہم ڈال دیں گے مرچوں کے اوپر، اور اس کو ہم کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس، اور دیکھیں آپ کا جھٹپٹ سا اچار جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے۔ اس کو اب آپ کوئی بھی جار لیں۔ اچھا، جار بھی آپ نے صاف ستھرا رکھنا ہے۔ اچار کی جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے، جو بھی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو آپ نے جو بھی بوتل لی ہے اس کو اچھے طریقے سے پہلے آپ نے ڈرائی کر لینا ہے، خشک کرنا ہے، دھو کے صاف ستھری کانچ کی ہو تو بہت اچھی بات ہے، اس میں اچار دیر تک جو ہے سیف رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم اس کو سب کو ٹرانسفر کر دیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں، کیونکہ اوور نائٹ رکھا ہے تو مرچیں ویسے ہی نرم ہو گئی ہیں، اور یہ کھٹا آپ کا مرچوں کا اچار جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے دال کے ساتھ، دال چاول کے ساتھ، اور اب تو مٹر آ گئے ہیں، مٹر پلاؤ کے ساتھ، تو یہ اچار بہت مزہ دیتا ہے۔ رائس کے ساتھ تو بہت مزہ دیتا ہے، ویسے بھی آپ اس کو پراٹھے سے کھائیں اچار کو تو بھی بہت مزہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو لوگ 1 روٹی کھاتے ہیں نا اچار کے ساتھ، یہ اتنے مزے کا تیار ہوتا ہے کہ آپ 2 روٹیاں کھا لیں گے۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فوراً ہی آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں، ہفتوں اس کو دھوپ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سارا آئل ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے، جتنا زیادہ آئل اس میں رہے گا بوتل میں، یہ لمبے عرصے تک آپ کا اچار جو ہے وہ سیف رہے گا اور چلتا رہے گا۔ یہ دیکھیں اس کا مسالہ اس کے اندر تک چلا گیا۔ ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور انجوائے کریں اچار کو، زبردست ہے اچار۔